السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے احباب نے یہ سوال کیا ہے کہ نماز تراویح کی حقیقت کیا ہے اور اس کی رکعات کی اصل تعداد کیا ہے۔ تو اس کے بارے میں سب سے پہلے اس کا پس منظر میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ بخاری شریف حدیث نمبر 2012 میں ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج لیلۃ من جوف اللیل فصلی فی المسجد وصلی رجال بصلاتہ، کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماہ رمضان کی ایک رات کی بات ہو رہی ہے، کہ ایک رات آپ مسجد میں تشریف لے گئے، وہاں آپ نے قیام اللیل فرمایا تو لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ ہی وہ نماز ادا کی۔ جب صبح ہوئی تو لوگوں نے، جنہوں نے آپ کی ابتدا میں وہ پڑھی تھی، انہوں نے دوسروں کو بھی بتایا۔ تو اگلی رات بہت سارے لوگ جمع ہو گئے مسجد کے اندر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی رات بھی مسجد میں ہی قیام اللیل فرمایا اور لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ ہی۔ اور تیسری رات تو اتنی تعداد جمع ہو گئی کہ حدیث میں آتا ہے کہ مسجد جو تھی عجز المسجد عن اہلہ، اتنے لوگ جمع ہو گئے کہ وہ مسجد میں سما نہ سکے۔ چوتھی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف نہیں لے آئے، لوگ پہلے سے بھی زیادہ اکٹھے ہو گئے، لیکن آپ صبح کے وقت باہر تشریف لے آئے، نماز آپ نے پڑھائی اور اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا رات کا یہاں اکٹھا ہونا یہ مجھے معلوم ہے، لیکن میں آمدن جان بوجھ کر باہر نہیں آیا، کیونکہ مجھے خطرہ تھا کہ خشیت ان تفرض علیکم فتعجزوا عنہا، کہ کہیں تمہارا یہ شوق ذوق دیکھ کر تم پر یہ نماز قیام اللیل فی رمضان یہ فرض ہی نہ کر دیا جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد مسجد میں پھر کبھی تشریف نہیں لے آئے رات کے وقت، یعنی آپ مسجد میں جو 3 دن بھی آپ نے قیام فرمایا ہے، یہ کوئی خاص رمضان کے لیے آپ اہتمام نہیں فرمایا کرتے تھے، بلکہ یہ تو وہ قیام اللیل ہے جو آپ پورا سال کیا کرتے تھے، اور جس کے بارے میں اللہ نے آپ کو حکم دیا تھا، جیسا کہ سورۃ الاسراء آیت نمبر 79 میں ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد پھر سو کر اٹھا کریں اور قرآن زیادہ سے زیادہ اس میں پڑھا کریں، یہ آپ کے لیے اضافی نماز ہے، اور یہ وہ نماز ہے جس کا سورۃ المزمل میں بھی تذکرہ ہے، اور وہاں یہ بتایا گیا ہے کہ آدھی رات یا آدھی رات سے کم یا اس سے کچھ زیادہ، بہرحال یہ مقدار جتنی بھی آپ آسانی سے متعین فرما لیں، لیکن آپ کے لیے یہ قیام لازم اور ضروری تھا۔ تو آپ نے جو 3 راتیں مسجد کے اندر یہ قیام اللیل فرمایا ہے، یہ کوئی خاص تراویح کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہ تو وہی تھا جو آپ پہلے بھی ہمیشگی کے ساتھ پورا سال قیام فرمایا کرتے تھے۔ اس کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والامر علی ذالک، کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور یہ معاملہ ایسا ہی رہا، یعنی باجماعت قیام اللیل فی رمضان یہ مسجد میں نہیں ادا کیا گیا، اور پھر اسی طرح والامر علی ذالک فی خلافت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصدرا من خلافت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
کہ اسی طرح پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پورے دور خلافت میں بھی ایسا کوئی اہتمام نہیں کیا گیا ماہ رمضان کی راتوں میں کہ لوگوں کو وہاں بلا کر اور جماعت کرائی گئی ہو۔ ہاں البتہ لوگ اپنے گھروں کے اندر ضرور قیام اللیل کیا کرتے تھے، اور بعض لوگ مسجد میں بھی آ کر پڑھ لیا کرتے تھے، لیکن اس کا کوئی خاص اہتمام نہیں کیا گیا۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو خلیفہ راشد خلیفہ ثانی ہیں، ان کی بھی خلافت کے ابتدائی سالوں میں جو ہے اس کا کوئی خاص اہتمام نہیں کیا گیا۔ تو احادیث میں روایات میں آتا ہے کہ ایک رات حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ باہر تشریف لے آئے، مسجد کے پاس سے بھی گزرے، تو آپ نے دیکھا کہ لوگ متفرق طور پر یہ قیام اللیل کر رہے ہیں، بعض تو اکیلے پڑھ رہے ہیں اور بعض چھوٹی چھوٹی ٹولیاں بن کر کسی نہ کسی حافظ صاحب کے اقتداء کے اندر وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھ والے بندے سے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، غالباً ان کا نام حضرت عبد الرحمن۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ لوگ قیام اللیل کر رہے ہیں اور جو خود حافظ نہیں ہیں وہ کسی نہ کسی حافظ صاحب کی اقتداء میں پڑھ رہے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں ان کو کسی ایک ہی قاری پر اکٹھا کر دوں تو لکان امثل، یہ زیادہ بہتر ہوگا، خوبصورت ہوگا۔ تو آپ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک اور روایت کے مطابق حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کو حکم دیا کہ تم لوگوں کو باجماعت یہ قیام اللیل جو ہے، یہ نماز تراویح کہہ لیں اس کو، یہ بہرحال تراویح کا لفظ تو متاخرین کا ہے، اس کا حدیث میں یہ صحابہ کرام سے یہ لفظ جو ہے نہیں ملتا۔ تو انہوں نے پھر باجماعت اس حکم کے بعد پھر تمام لوگوں نے اہتمام کے ساتھ باجماعت یہ نماز تراویح پڑھنا شروع کر دی۔ تو جب دوسری رات حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ باہر تشریف لے آئے اور انہیں ایک ہی قاری کی اقتداء کے اندر یہ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ نعم البدعۃ ھذہ، اور ایک روایت کے مطابق نعمت البدعۃ ھذہ، کہ یہ ایک جو نیا کام ہے یہ بہت اچھا کام ہے۔ یہ نیا اپنے وجود کے لحاظ سے تو نہیں تھا، کیونکہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی لوگ پڑھا کرتے تھے، یہ الگ بات ہے کہ گھروں میں زیادہ پڑھتے تھے، آپ کی ابتدا میں انہوں نے صرف 3 راتیں یہ نماز پڑھی تھی، اس لحاظ سے تو یہ نیا نہیں تھا۔ تو ہاں البتہ اس جہت سے یہ نیا ہو سکتا ہے کہ آپ نے تمام لوگوں کو ایک ہی قاری کی اقتداء میں اور وہ بھی مسجد کے اندر نماز پڑھنے کا یہ حکم جاری فرمایا۔ تو جس کام کی اصل عہد رسالت میں موجود ہو اس کو جاری کر دینا یہ کوئی بدعت سیئہ نہیں ہے، یعنی اصطلاحی بدعت نہیں کہلاتی، بلکہ یہ لفظ بدعت جو ہے لغوی معنی میں استعمال ہوگا۔ یہ ایک اچھا کام ہے کہ ہم نے دوبارہ ان کو جو ہے ایک قاری اور ایک امام کی ابتداء میں جمع فرما دیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ واللتی تنامون عنہا خیر من اللتی تقومون، کہ جس گھڑی میں یہ جا کر سو جاتے ہیں وہ اس گھڑی سے بہتر ہے جس میں یہ قیام کر رہے ہیں۔ یعنی یہ تو عشاء کی نماز کے فوراً متصل بعد ہی نماز تراویح پڑھتے تھے لوگ، قیام اللیل کرتے تھے ماہ رمضان میں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس کا اصل وقت جو ہے وہ تو آدھی رات ہے اور اس وقت یہ لوگ سو رہے ہوتے ہیں، بہرحال وہ گھڑی اس گھڑی سے بہتر ہے، یعنی اس گھڑی میں یہ ماہ رمضان میں قیام اللیل کرنا زیادہ بہتر ہے۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بے شک لوگوں کو یہ مشورہ، یہ حکم دیا تھا کہ ایک ہی قاری کے پیچھے با اہتمام یہ نماز ادا کی جائے، لیکن خود آپ نے کبھی وہاں باجماعت یہ نماز تراویح نہیں پڑھی ہے۔ آپ ہمیشہ اپنے گھر میں ہی ادا کرتے تھے،
اور اسی وقت میں ادا کرتے تھے جس وقت کو انہوں نے خیر اور زیادہ بہتر فرمایا، یعنی آدھی رات کے وقت۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جو ارشاد فرمایا تھا تراویح کے لیے اور امام مقرر فرمایا تھا، تو اس میں کتنی رکعات پڑھانے کا حکم دیا تھا، یا اس دور میں لوگ کتنی رکعات یہ تراویح کی ادا فرمایا کرتے تھے؟ تو اس بارے میں مختلف روایات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو محمد بن یوسف رحمہ اللہ سے مروی ہے، جو حضرت صاحب بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کر رہے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 11 رکعات پڑھانے کا حکم دیا تھا۔ یہ روایت بھی ملتی ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 راتیں آپ نے مسجد کے اندر یہ قیام اللیل فرمایا تھا، وہ تو آپ نے اپنے معمول کے مطابق 11 رکعات ہی ادا فرمائی تھی، جس طرح کہ بخاری شریف میں ہی اور دیگر کتب احادیث میں بھی پایا جاتا ہے کہ جب ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کی ماہ رمضان کی رات کی عبادت کے بارے میں سوال کیا گیا، تو آپ نے ایک جامع معنی جواب دیا کہ ماہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، آپ پورا سال ہمیشہ 11 رکعات ادا فرمایا کرتے تھے۔ تو غالباً یہ اس وجہ سے آپ نے حکم دیا ہوگا تاکہ آپ کے ساتھ جو ہے مشابہت پیدا ہو جائے۔ اور بعض روایات میں جن کی سندیں بھی صحیح ہیں، ان میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں لوگ 20 رکعات تراویح پڑھا کرتے تھے۔ تو جہاں تک ویسے اہل مدینہ کے عمل کا تعلق ہے، تو اس بارے میں تو امام عینی حنفی رحمہ اللہ نے جو بخاری شریف کی شرح لکھی ہے عمدۃ القاری، اس کی جلد 11 ہے اور صفحہ 126 ہے، اس کے اندر انہوں نے تقریباً 9 اقوال ذکر کیے ہیں۔ اسی نماز تراویح کے عدد کے بارے میں 9 اقوال نقل فرمائے ہیں۔ انہوں نے پہلا قول 41 رکعت کا بیان کیا ہے، جس کو امام ترمذی نے بھی ترمذی شریف میں نقل فرمایا ہے، اور دوسرا قول جو ہے وہ 39 کا ہے، پھر 38 کا ہے یعنی 38 کا، پھر 34 کا ہے، 36 کا بھی ہے، اور 34 رکعت تو زرارہ بن اوفا رضی اللہ رحمہ اللہ یہ تابعی یہ پڑھایا کرتے تھے، اور اسی طرح 41 رکعت جو تابعی ہیں اسود بن یزید رحمہ اللہ یہ پڑھایا کرتے تھے۔ 24 رکعت مدینہ میں ابن جبیر، سعید ابن جبیر جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے شاگرد رشید ہیں، یہ پڑھا کرتے تھے، اور اسی طرح 20 رکعت کا بھی ہے، اور 11 رکعت خود امام مالک نے اس کو واختارہ مالک لنفسہ ہی، انہوں نے اپنے لیے یہ پسند کیا۔ تو یہ مختلف اقوال پائے جاتے ہیں، لہذا اگر کوئی شخص قیام اللیل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے کوئی تحدید اور مخصوص قسم کا عدد جو ہے وہ لازمی نہیں ہے۔ ویسے بھی موطا امام مالک، مسلم شریف اور ابو داود، ترمذی اور نسائی، ان تمام کتب کے اندر حدیث موجود ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرغب فی قیام رمضان بغیر ان یأمرہم فیہ بعزیمۃ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو قیام رمضان، یعنی جس کو آج کل ہم تراویح کہتے ہیں، اس کی آپ ترغیب دیا کرتے تھے، اور ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جو شخص ایمان کی حالت میں اور ریاکاری کو چھوڑ کر محض اللہ سے ثواب لینے کی جو ہے نیت رکھ کر جو قیام اللیل کرے گا ماہ رمضان کے اندر، تو اللہ اس کے پچھلے سارے صغیرہ کو گناہ معاف فرما دے گا۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جو ہے کوئی حتمی وجوبی یعنی لازمی حکم نہیں دیا، من غیر ان یامرہم بعزیمۃ فیہ، یعنی یہ کوئی عزیمت نہیں ہے، البتہ اس کو آپ صحابہ کرام کی سنت کہہ لیں، مستحب کہہ لیں۔ بہرحال آج کل جس طرح دین سے بے رغبتی کا دور ہے اور دین سے بیزاری کا دور ہے، اس پرفتن دور میں تو لوگ فرائض سے بھی اس قدر غافل ہیں کہ مسجد کے قریب رہتے ہوئے بھی ماہ رمضان میں بھی مسجد کے اندر جا کر نماز ادا نہیں کرتے۔ تو جہاں اس قدر فتنوں کا دور ہو اور دین سے دوری کا دور ہو تو وہاں زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ آدمی اللہ کے حضور جا کر عبادت کرے۔ یہ جو رات کی عبادت ہے قیام اللیل فی رمضان، تو پڑھنے والے کو چاہیے کہ ایک تو اگر خود قاری اور حافظ ہے تو امام شافعی رحمہ اللہ کا تو یہ قول ہے کہ جو خود حافظ اور قاری ہے اچھے طریقے سے پڑھ سکتا ہے، وہ اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ گھر میں اکیلا ہی پڑھ لے، لیکن اکثر لوگ تو ایسا نہیں ہوتے، تو پھر ایسا امام آپ کو منتخب کرنا چاہیے جو ترتیل کے ساتھ یعنی ٹھہر ٹھہر کر آپ کو قرآن مقدس سنائے، کہ اس کا ہر ایک لفظ جملہ جو ہے آپ کو الگ الگ سنائی بھی دے اور سمجھ بھی آئے کہ واقعی یہ قرآن شریف کی تلاوت ہو رہی ہے۔ تو اتنا تیزی کے ساتھ نہ پڑھا جائے کہ سننے والا یہ سمجھ ہی نہ سکے کہ یہ کون سا لفظ منہ سے نکال رہا ہے۔ تو اس سے تو پھر بہتر ہے اگر اس قدر سپیڈ اور تیز رفتاری کے ساتھ کوئی پڑھاتا ہے تو اس کا تو پھر ثواب نہیں ہے۔ بہتر پھر یہ ہے کہ آپ جتنی صورتیں یاد ہیں، یہ جو کچھ حصہ قرآن کا آپ کو یاد ہے وہ گھر میں ہی اکیلے پڑھ لیں، بے شک اسی کو ہی دہراتے رہیں، لیکن اس انداز سے پڑھیں کہ آپ پوری خوش دلی کے ساتھ ہوں اور آپ کی طبیعت جو ہے وہ اس قدر کسل مندی اور نیند کا غلبہ نہ ہو کہ آپ کو معلوم ہی نہ ہو کہ میں اپنے رب کے حضور کھڑا ہوں اور اسے کیا کہہ رہا ہوں، کیا مناجات کر رہا ہوں۔ کیونکہ اللہ نے رات کو نماز پڑھنے والے جو لوگ تھے انہیں یہ آسانی دی ہے کہ کچھ صاحب مرض ہوتے ہیں یعنی مریض ہوتے ہیں، کچھ مسافر ہیں، کچھ مجاہد ہیں، تو انہیں فخر او ما تیسر میں کہ جتنا آسانی کے ساتھ کوئی پڑھ سکے۔ یہ نہیں کہ آپ جمعیاں لے رہے ہیں اور کبھی ادھر ادھر جو ہے متوجہ ہو رہے ہیں، آپ کی طبیعت میں انتشار اور خلجان پیدا ہو رہا ہے، اور جیسے کوئی بامر مجبوری کھڑا ہوتا ہے کہ میں نے ضرور 20 ہی پوری کرنی ہے، تو ان 20 کا کیا فائدہ ہے؟ اصل تو یہ ہے کہ آپ ایماناً و احتساباً اس شوق کے ساتھ کھڑے ہوں کہ میں اپنے گناہ بخشوانے کے لیے کھڑا ہوں اور ثواب حاصل کرنے کے لیے، اس نیت کے ساتھ آپ 11 پڑھیں گے، 20 پڑھیں گے، آپ 24 پڑھیں، 36 پڑھیں، 34 پڑھیں، یا جتنی بھی پڑھیں، جتنی پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں، اس کے بارے میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور اگر آپ خود حافظ صاحب ہیں تو پھر یہ جو مروجہ طریقہ کار ہے کہ 1 گھنٹے سے بھی کم وقت میں 20 رکعات تراویح کو پڑھ کر ایک طرف کر دیا جاتا ہے، یہ کوئی صحیح طریقہ نہیں ہے، اور قیام اللیل کا یہ مقصود اصلی بھی نہیں ہے کہ اس کو ایک رسم ہی بنانا ہے کہ ضرور آپ نے 20 ہی پڑھنی ہے، چاہے 20 سے پہلے ہی آپ کا جو دل ہے وہ اکتا چکا ہو اور آپ پر نیند کا غلبہ آ چکا ہو۔ نہیں، اس طرح اللہ کی عبادت نہیں کرنی۔ حشاش بشاش ہو کر آپ جتنی رکعات اچھے طریقے سے ادا کر سکتے ہیں وہ ادا کریں، بشرطے کہ اس میں نہ کوئی ریاکاری ہو، نہ ہی کوئی رسم نبھانے والی بات ہو۔ ایک اور بات، بعض احباب یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جس بندے نے رات کو نماز تراویح نہیں پڑھی وہ دن کو روزہ بھی نہیں رکھ سکتا، یا یوں کہہ لیجئے کہ ان کے بقول روزہ رکھنے کے لیے تراویح پڑھنا رات کو ضروری ہے۔ تو میرے بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے، جس شخص نے رات کو تراویح نہیں پڑھی وہ بھی دن کو روزہ رکھ سکتا ہے۔ روزے کا اپنا الگ مقام اور ثواب ہے، نماز تراویح کا اپنا الگ مقام اور ثواب ہے۔ تو اہل علم نے لکھا ہے، فقہاء نے لکھا ہے، جیسے بدائع الصنائع فی ترتیب شرائع میں بھی ہے کہ یہ جو باجماعت مسجد کے اندر تراویح ادا کرنا ہے نا، یہ سنت علی الکفایہ ہے، یعنی اگر سارے شہر والے، سارے محلے والے ترک کر دیں گے مسجد میں باجماعت نماز تراویح پڑھنا تو سارے گناہگار ہوں گے،
لیکن اگر کچھ مسجد میں پڑھ رہے ہیں، مسجد میں یہ عبادت ہو رہی ہے اور کچھ لوگ گھر میں بھی پڑھ رہے ہیں تو گھر میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ لیکن میں پھر ایک بار یہ گزارش کر دوں کہ آپ نے جتنی بھی پڑھنی ہے وہ خوش دلی کے ساتھ پڑھنی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بھائی جس طرح کوئی اپنے گلے میں کوئی مصیبت آ گئی ہو اور اس کو اب نبھانا ضروری ہو گیا ہے کہ اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی، کسل مندی کے ساتھ آپ کھڑے ہوں، اس طریقے سے نہیں عبادت کرنی۔ پھر اس کی بجائے تو یہ بہتر ہے کہ آپ عشاء کی نماز پڑھ کر سو جائیں، نیند پوری کر لیں، آدھی رات کے بعد یہ سحری سے پہلے اٹھیں، اور اس وقت جو ہے بے شک تنہائی میں جتنی صورتیں آپ کو آتی ہیں یا جتنا کچھ قرآن آپ کو آتا ہے آپ وہ پڑھیں اور قیام اللیل کریں اور اللہ سے